زیادہ سے زیادہ بیان پانے کے لیے جڑیے ہمارے ساتھ ہر پل کے لیے۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بیان حق وائس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ انہوں نے بیان سنا تو انہوں نے اجازت لی کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا بیان اگر میں عام کروں۔ میں نے کہا بھائی ہم عام کرنے کے لیے ہی تو بیان کرتے ہیں، ہم کوئی علم گلم اور ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں کھڑے نہیں ہوتے۔ آج قوم ہمارے سامنے اپنا قیمتی وقت دے رہی ہے۔ لوگ شوق میں، ایک وقت تھا 1 سال ہوئے مسجد کو قائم ہونے، 1 سال پہلے 4 لوگ جمعہ میں رہتے تھے، 3 لوگ رہتے تھے، پھر دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے تھے۔ آج الحمدللہ میرے آنے سے پہلے ایک صف مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ تو صفا اور مروہ کی بات چل رہی تھی۔ یہ 2 مقدس پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس پہاڑیوں کو اپنی آیتوں میں سے ایک آیت کہا ہے۔ جس وقت آپ دوڑ شروع کرو گے نا تو وہاں پر لکھا ہوگا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ یہ عام پہاڑیاں نہیں ہے، یہ عام ٹیلے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مقدس نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے۔ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج پارہ 17 میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنا، اللہ کی نشانیوں کی تکریم کرنا، اے مسلمانوں یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں خوف ہوگا، جس کے دل میں محبت الہی ہوگی، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہوگی، جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، جس کے عمل میں اخلاص ہوگا، وہ اللہ کی آیتوں اور اس کی نشانیوں کی عزت اور تعظیم کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ 2 آیتیں۔ اب یہ صفا اور مروہ مشہور کیسے ہوئے؟ یہ صفا و مروہ کو اتنا عظیم مقام کیسے ملا؟ یہ صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی آیتیں کیوں ٹھہرائی، اپنی نشانیاں کیوں قرار دی؟ بھئی یہ کیا پہاڑیاں ہے، یہ کیا جنت سے اتری ہے، یہ کیا چیز تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنے فرزند اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر ایسی جگہ جاؤ، اور جب وہاں پہنچے تو دور دور تک نہ کوئی پانی، نہ کوئی دانا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، وادی غیر ذی زرع۔ قرآن کہتا ہے غیر ذی زرع، یہ ایسی وادی تھی جو بنجر وادی تھی، دور دور تک نہ کوئی پانی کا نام و نشان، نہ کوئی آب و دانا، نہ کوئی پھلدار درخت، بلکہ بالکل پتجھر زمین اور پورا جنگل نما ایسا علاقہ کہ بندہ ٹھہرنے کی ہمت نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب اس مقام پر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ دیکھیں آپ کہ کتنا سخت امتحان ہے۔ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ 3 چیزوں سے پیار کرتا ہے، جان، مال، اولاد۔
اس میں سے ایک چیز اولاد ہے. اولاد کو اگر کسی قسم کا نقصان پہنچے تو ماں باپ کا دل دہل جاتا ہے, ماں باپ کا دل تڑپ جاتا ہے. بچہ اگر بخار میں ہو تو نہ باپ کو چین ہے نہ ماں کو نیند ہے. آپ کے ساتھ بچپن میں ہوا ہوگا یا آپ کی اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. حکم ہے ابراہیم چھوڑ دو, اس لیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو نا تو اپنی کوئی عزیز ترین چیز کو قربان کرنا ہوگا, تب محبوبیت کا درجہ آپ کو حاصل ہوگا, تب محبوبیت کا مقام آپ کو حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بیٹھا کر حضرت ابراہیم نکلنے لگے. حضرت ہاجرہ نے کہا اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی غیر ذی زرع کہ جہاں نہ کوئی پھلدار درخت ہے, نہ کوئی پانی کا کنواں ہے, نہ کوئی دریا ہے, نہ کوئی چشمہ ہے. دور دور تک یہ زمین بالکل بنجر نظر آتی ہے. ایسی زمین میں ہم کو تنہے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ پوچھا, کوئی جواب نہیں دیا. لیکن وہ بھی حضرت ہاجرہ جو تھی اللہ کے نبی کی بیوی اور اللہ کے نبی کی ماں تھی. ان کی گود میں جو بیٹا تھا وہ کوئی عام بیٹا نہیں تھا, اس کا نام اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھا, جو اللہ تعالی نے انہیں نبوت عطا کی تھی. گود میں نبی اور شوہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا, وہ بھی اللہ کے نبی اور خلیل اللہ اولو العزم پیغمبر, بڑی شان کے پیغمبر. اور جب تیسری مرتبہ کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ سوچے کہ اس مقام پر اللہ کی یاد کس کو آئے گی؟ بہت کم بندے ایسے ہیں. قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بہت کم بندے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مصیبت ٹل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو, مصیبت آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو, پریشانی ٹل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. بہت کم ایسے بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے, حضرت ابراہیم نے مڑ کر کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ بے فکر ہو کر جائیے, کیونکہ وہ اللہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں. وہ ہمیں نہ کسی بیابان کے اندر نہ کسی تنہائی کے اندر ہمیں بے سر و ساما اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ ہمارا مددگار تھا, اللہ ہمارا مددگار ہے اور اللہ ہمارا مددگار رہے گا. جو توشہ تھا, جو کھانے پینے مختصر سا توشہ دان تھا, حضرت ہاجرہ کھائی, بیٹا تو شیر خوار تھا, دودھ پیتا تھا, ختم ہو گیا سب کچھ. اب ماں کے سینے میں جو دودھ تھا وہ بھی خوش ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا, خشک ہو گیا. اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو جب زمین پر لیٹایا تو بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی, پیاس محسوس ہوئی, اور اس پیاس نے شدت کا
رخ اختیار کیا، دھیرے 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 وہ شدت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک بڑھی کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان کو باہر نکالتے اور روتے، زبان کو باہر نکالتے اور روتے۔ حضرت ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ بچہ تڑپ رہا ہے اور اس کی تڑپ ماں سے برداشت نہیں ہے، مگر قربان ایسی بندگی پر ایک حرف شکوے کا زبان پر نہ لایا، ایک حرف شکوے کا زبان پر نہ لایا۔ ایسے ہی مقام محبوبیت حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ چاہتے ہیں ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، لوگ چاہتے ہیں ہمارے سارے معاملات حل ہو جائے، لوگ چاہتے ہیں سب راستہ سیدھا ہو جائے، کہیں کوئی دایا بایا مڑنے والا راستہ نہ ملے، نہ کوئی آزمائش ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی رزق کی تنگی ہو، چاہتے ہم یہی ہیں۔ مگر اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے اوقات کی، ہر چیز کی قربانی پہ کرنی پڑتی ہے۔ جب جا کر وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ بندہ کہتا نہیں ہے، صرف دل میں خواہش ہوتی ہے، اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک حرف زبان کا حضرت ہاجرہ کی اوپر زبان پر شکایت کا نہیں آیا، ایک حرف شکایت۔ جانتی ہے عشق کیا ہے میں نے، اور عشق میں کفر ہے، خدا سے عشق کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں نکلی باہر، اور جو دو پہاڑیاں تھی، دونوں پہاڑی کا نام، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ، جانتی تھی کہ پہاڑی پر پانی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود صفا پر چکر لگاتی ہے، دوڑتی ہے ماں، بغیر پیزار کے، بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے، ننگے پیر کبھی صفا پر دوڑ لگائی، وہاں پانی کو تلاش نہ کیا، پانی نہ ملا، پھر مروہ پر آئی، وہاں پانی نہ ملا، پھر صفا پر گئی، وہاں پانی نہ ملا، پھر مروہ پر آئی، وہاں پانی نہ ملا، پھر صفا پر گئی، وہاں پانی نہ ملا، پھر مروہ پر گئی، وہاں پانی نہ ملا۔ اب اللہ کی قدرت اور اس کی نگاہ قدرت یہ حضرت ہاجرہ کی دوڑ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ میری بندی جانتی ہے پانی نہیں ہے، پھر بھی ایک ماں کا حق اور ایک بندی ہونے کا حق ادا کر رہی ہے۔ اب یہ دوڑ لگا رہی ہے، پانی نہ ملا، لیکن اللہ تعالی نے وہ پہاڑی کہ جو وادی غیر ذی زرع تھی، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس پہاڑی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ لوگوں نے کہا مولا پہاڑیاں تو اور بھی ہے، ان کو مقام دے دیتا، اسی پہاڑی کو کیوں چنا؟ جواب آیا کہ یہ پہاڑی پر میری نیک بندی نے قدم رکھ دیا، اس کے قدم کی برکت سے اللہ نے اسے اپنی آیتوں میں شمار کر لیا۔ اللہ جگہ نشان جنت بن جاتی ہے، وہ جگہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت بن جاتی ہے۔ بتائے مجھے حضرت ہاجرہ کے دور سے پہلے اس کا ذکر کہیں تھا؟ اس پہاڑی کو کون جانتا تھا، کون پہچانتا تھا؟ لیکن حضرت ہاجرہ نے قدم رکھا، قسم خدا کی۔ حضرت ہاجرہ نہ نبی تھی، نہ نبوت ان کو ملی، نہ رسول تھی، اس لیے کہ نبوت اور رسالت یہ دونوں چیزیں صرف مردوں میں رکھی گئی،
حضرت ہاجرہ ولیہ تھی، ایک نبی کی بیوی اور نبی کی ماں تھی۔ اللہ نے ان کے قدم کی برکت سے دو پہاڑیوں کو اتنا بلند مقام دیا اور اس یاد کو صبح قیامت تک کے لیے تازہ کر دیا کہ اے حاجی، اے عامر، جب جب حج کرنے کے لیے جائے گا تجھے اس پہاڑی پر دوڑنا ہوگا، جب جب عمرہ کرنے کے لیے جائے گا اس پہاڑی پر دوڑنا ہوگا۔ جواب آیا پہاڑی پر دوڑنا ہوگا۔ ہم نے کہا مولا اس وقت تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ دوڑی، اب تو جگہ جگہ پر زمزم ہے، آدمی 10 قدم چلتا ہے وہاں رکھا ہے پانی کا انتظام، پھر 10 قدم چلتا ہے وہاں پانی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ مولا اب کس چیز کی تلاش میں دوڑے؟ جواب آیا اب کسی چیز کی تلاش میں نہیں دوڑنا ہے، بس حضرت ہاجرہ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے تمہیں قیامت تک دوڑ لگانی ہے۔ صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے اس ادا کو زندہ رکھا، اس ادا کو قائم رکھا۔ اب حضرت ہاجرہ جب دوڑ کر واپس آئی تو دیکھا کہ بیٹے کے ایڑیوں سے ایک خوشنما، جو دل کو اچھا لگے، آنکھوں کو اچھا لگے، ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اسی پانی کو زمزم کا پانی کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگا کر جب دیکھا واپس آئی تو حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے ایڑی کو رگڑ رہے تھے، جیسے بچہ ایڑی کو رگڑتا ہے۔ بچے نے جب ایڑی کو رگڑا اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، اس پانی کو زمزم پانی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ہاجرہ آئی اور پانی جب بہنے لگا تو اس کے دائیں بائیں مٹی لا کر جمع کرتی اور کہتی اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، بہنا مت، اسی پانی سے میرے بیٹے کی پیاس کو بجھانا ہے، اسی پانی سے میں اپنی پیاس کو بجھانا ہے، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ حضور علیہ السلام فرماتے حضرت ہاجرہ اگر اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو پانی دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتا، ہر کونے میں پہنچ جاتا۔ اور اس پانی کا مقام یہ ہے کہ اس پانی کو اللہ نے وہ عزت، وہ شفا بخشی کہ جس نیت سے آدمی اس پانی کو پیے اللہ اس کی نیت کو پوری کر دیتا ہے۔ پیاس کی نیت سے پیے تو پیاس بجھتی ہے، بھوک کی مٹانے کی نیت سے پیے تو بھوک مٹتی ہے، کسی بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پیے تو بیماری دور ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر وہ پانی تمہیں مل جائے اس پانی کو ہاتھ میں رکھ کر اپنے سر پر 3 مرتبہ ڈال دیا کرو۔ حضور فرماتے جس نے یہ عمل کر لیا اللہ اس کے سر سے ذلت کو دور کر دے گا، اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ اس پانی کی اور بہت سی فضیلت ہے۔ اب یہ حاجی آئیں گے اس پانی کو پینا، ایک مسئلہ اور جان کے چلو، سارے پانی بیٹھ کر پیے جاتے ہیں، کتنے پانی ہیں جو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے؟ بتاؤ، کھجاؤ مت، بتاؤ، امتحان ہے یہ آپ کا۔ سبحان اللہ، کوئی تو جواب دو تو مجھے لگے کہ ہاں میں بھی ایسوں کے سامنے بول رہا ہوں کہ الحمدللہ جو سننے کے لیے آتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب تقریر کا ذہن میں نے بدل دیا، پہلے واہواہی کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہو گیا، اب لوگ سیکھ جائے، تقریر سے سیکھ جائے، ہمارے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، یہ نیت سے خطاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں کتنے پانی کو کھڑے ہو کر پیتے؟ 3 کون کون سے؟ کس نے بتایا؟ میں بتایا تھا؟ سبحان۔ اور بتائے ادھر کتنے پانی کو کھڑے ہو کر پیتے حضرت لوگ؟
مٹکے کا پانی بھی کھڑے ہو کر ہی، فریج میں سے بوتل نکالے کھڑے ہو کر. اب جس کو ہر پانی کھڑے ہونے کی عادت پی کر پڑ جائے، نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر پانی پیے، اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. چلیے وقت ہو رہا ہے. 3 پانیوں کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. کتنے پانیوں کو؟ زور سے بولے. پہلا پانی زمزم شریف. یہ پانی کو کھڑے ہو کر پینا، اسی میں اس کی عزت ہے، اسی میں اس پانی کی تعظیم ہے، اس میں حکمت ہے. میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. دوسرا پانی وضو کا بچا ہوا پانی. وضو کا بچا ہوا پانی. لوگ پہلے زمانے میں بدنے سے وضو کرتے تھے. آج بھی ملک کے اندر، یو پی کے اندر اور دیہاتوں میں نل جہاں نہیں ہے وہاں لوگ چلو میں، اماں، دادی، نانی چلو میں پانی لیتی تھی اور اسی سے وضو کرتی تھی. اب اس بدنے کے اندر وضو کرنے کے بعد میں جو پانی بچتا تھا، حکم وہاں ہے کہ اس پانی کو مکمل اللہ نے شفا عطا کی ہے، اس پانی کو کھڑے ہو کر پیا جائے. اور تیسرا پانی، تیسرے پانی کے بارے میں کم لوگوں کو معلوم ہے، مگر لے لو آپ بھی، جمعہ میں آئے. تیسرا پانی ہوتا ہے بزرگوں کا تبرک. بزرگوں کا تبرک. بڑے پیر صاحب، متقی، پرہیزگار، جو پابند شراب، پابند صوم، پابند صلاۃ ہے، ان کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزر رہی ہے. ایسا پیر، ایسا عالم، ایسا حافظ، ایسا قاری، اگر تمہیں پانی پی کر آدھا بچا کر تمہیں دے دے تو اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا. یہ 3 پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے. یہ تینوں پانی میں مکمل شفا ہے. اب انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے قربانی کے متعلق کچھ ضروری مسائل پیش کریں گے. آپ لوگ جلدی تشریف لائے اور ثواب دارین حاصل کریں، علم سیکھنے کی نیت سے آئے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نیک سعادت اور نیک توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو کر سب بندی فرمائے اور سنت نماز کی ادائیگی